فرمایا ہم نے یہ رسول تمہارے درمیان بھیجے ہیں جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تم پر ہماری آیات کو، اور پھر ہوتا کیا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، جب وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں تو اس کی برکت سے تمہیں پاک کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی برکت سے تمہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی، کتاب بھی اور حضور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب کا علم سکھانے، قرآن مجید سکھانے تشریف لائے، اور خود فرمایا حضور نے کہ میں استاد بن کے آیا ہوں اور میں تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم ارشاد فرمائی، جو چیزیں سمجھ میں نہ آنے والی تھی لوگوں کی، وہ حضور نے تشریح کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، توجہ ہے نا میری بات پر آپ دوست، حکمت اور دانائی کے ساتھ محبوب نے وہ باتیں دلوں تک اتاری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب جہاں پڑھایا جاتا ہے اس ادارے کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا جو حضرت ارقم کا گھر تھا، اسے دار ارقم کہا جاتا تھا۔ دار ارقم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدائی لوگ جو حضور سے دین کی تعلیم لینے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ جس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا، وہاں بیٹھ کر وہ دین کی تعلیم لیتے تھے، دار ارقم اس کو کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا، اگرچہ چھپ کے لوگ آتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے آتے تھے، لیکن وہاں آتے تھے اور آ کے پڑھا کرتے تھے۔ دار ارقم کے بعد جب معاملات آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ماحول کو بڑھایا جائے، تو حضور تھوڑا باہر نکلے، پھر حالات کشیدگی کی طرف بڑھے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ بول کے بتائیں۔ مسجد حضور نے بنائی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں گئے تو حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد پورا مرکز تھی دین کا۔ جو کام ہم مسجد سے لیتے ہیں نا، وہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلے گئے، جمعہ پڑھنے چلے گئے، بڑے خیر کے کام ہیں۔ ہاں اگر کبھی قسم اٹھانی ہوئی، کسی کو کہنا ہوا قسم اٹھا، تو پھر چلے گئے، یہ بھی ایک رواج ہے۔ صحابہ کرام نے مسجد سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی نجی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک، اپنے ذاتی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک سارے کے سارے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے انہیں بتاتے تھے، قومی، معاشرتی، عالمی باتوں کے بارے میں بھی حضور مسجد میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے۔ سیاست میں ناپاکی اس وقت آئی ہے جب سیاست مسجد سے نکل گئی ہے۔ سیاست مسجد سے، بولیے اب کدھر گئی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہے، کیا حال ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہلاکو خان یا چنگیز پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ سارے کام مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ تو آتے تھے ضروریات کا علم سیکھنے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وضو، غسل، پاکی پلیدی، نماز، حج فرض ہو جائے تو حج، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے فرض ہو گئے، شادی کرتا ہے تو نکاح، طلاق ہے، جو نفاس کی باتیں سیکھنی ضروری ہو گئیں۔